بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک بڑی باریک کارروائی وفاقی حکومت نے ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، خوفناک کارروائی ہے اور سول لبرٹیز کو یعنی کہ شہریوں کی جو آزادی ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر اس قانون کا جو قانون لانے کی کوشش ہو رہی ہے اگر اس کا غلط استعمال ہوا. اس کے علاوہ جو کہہ لیں کہ اڈیالہ جیل میں 3 امریکی سفارتکار یا یوں کہہ لیں کہ 3 قیدیوں سے ملاقات کی رسائی یا 3 قیدیوں تک رسائی دی گئی ہے امریکی سفارت خانے کو. اور یہ خبر جو ہے وہ شہ سرخی اس وقت چل رہی ہے، یعنی کہہ لیں کہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر، جیو کے اوپر میں نے خود دیکھی ہے کہ سب سے اوپر والی خبر یہی ہے، لیڈنگ سٹوری جس کو کہتے ہیں. یہ لیڈنگ سٹوری کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ ہمارا جو ذہن ہے جو ہمیشہ سازشی مفروضوں کے گرد گھومتا ہے یا سازشی مفروضوں کو پسند کرتا ہے، شاید یہ اس وجہ سے یہ سپر یا کہہ لیں کہ لیڈنگ سٹوری چل رہی ہے کہ یہاں سے اب لوگ جو ہیں وہ خود ہی باتیں بنائیں گے. پاکستان تحریک انصاف والے یہ سوچ سوچ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ جو امریکی اصل میں تو عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے، یا پھر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ادھر امریکہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے. سینیٹر خط لکھ رہے ہیں، مانے نمائندگان کے جو لوگ ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں جو بائیڈن کو، اور پاکستان والے بے چین ہوئے پڑے ہیں. ادھر میرا خیال ہے کہ امریکی سفارت خانہ متحرک ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ اندر کھاتے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ اب کہانی سینہ گزٹ چلے گی اور تحریک انصاف والے بات کا بتنگڑ کیا بنائیں گے، مفروضوں کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری فکشن لکھیں گے، افسانے لکھیں گے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے جو سامنے آ چکی ہے. وہ کیا حقیقت ہے، کتنی حقیقت ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک واقعہ مستونگ میں ہوا ہے، 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. دہشت گردی کا واقعہ ہے، یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس میں 7 افراد جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں، جن میں سے 5 اسکول کے بچے بھی شامل ہیں. بڑا دل دکھی ہے اس واقعے کے اوپر. میں بڑی تلخ باتیں ہیں میرے ساتھ کہنے کو کہ ہم یہ پاکستان سے دہشت گردی کا افرید ٹلتا کیوں نہیں ہے. یہ ہمارے کبھی بچے مارے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے جوان مارے جا رہے ہوتے ہیں. کل میں ایک میجر کی ایک ڈیڈ باڈی جو تھی شہید کی وہ دیکھ رہا تھا، تصویر کسی نے شیئر کی ہوئی تھی. اس کی کوئی میرا خیال ہے 8-9 ماہ کی بچی ہوگی، اس کو اس کے باپ کی شکل تابوت میں شیشے کے اندر وہ دکھا رہے ہیں. تو جب میرا پرابلم یہ ہے کہ جب میں جذباتی ہوتا ہوں تو میں استدلال میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے جذباتی نہ ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں، بلکہ ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ یار یہ طالبان کون ہیں، یہ بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں یہ کون ہیں، یہ جو دھماکے کرتے پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے دانشوروں کا رویہ طالبان کے متعلق کچھ اور ہے، اور جو یہ والے ہیں بلوچ نیشنلسٹ جو علیحدگی پسند ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل مختلف ہے. اتنی 2 نمبری کیوں ہے؟ اور پھر جو باریک کارروائی ڈالنے کی کوشش کی ہے، کیا حکومت نے کیا اس کارروائی سے فائدہ ہوگا؟ کیا وہ عمران خان صاحب کے لیے آپ لے کے آ رہے ہیں؟ حالانکہ عمران خان صاحب کے لیے خبر یہ بھی ہے کہ 8 نومبر کو ان کے اوپر جو ہے وہ GHQ حملہ کیس میں فرد جرم عائد کی جائے گی. سوال پھر وہی ہے، کیا کیس اتنا کنکریٹ ہے کہ ان کو اس کے اوپر سزا دی جا سکے، یا ہم نے زور زبردستیاں ہی کرنی ہیں، جتنی جس کی سزا ملنی بنتی ہے اس کو اتنی دے دیں. تو پاکستان کا اصل جو بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جو گورننس کا ماڈل ہے وہ عوامی نہیں ہے. پاکستان کی ریاست کا گورننس کا ماڈل اور جو پاور سٹرکچر جو ہے اس میں غیر منتخب جو قوتیں ہیں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. تو جب تک ہم یہ والا ٹیڑھ پن ٹھیک نہیں کریں گے، ہم فنکاریوں کے ساتھ پاکستان کے حالات اچھے نہیں کر سکتے. سوری ٹو سے اگین پھر بات وہی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے آپ نے کام کیا، ناکامی تسلیم کریں، ناکامی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا جرم بھی ہے، اس جرم کا اعتراف بھی کریں. ہم طاقتور لوگ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے عوام مظلوم لوگ ہیں. پاکستان کے عوام کا حق کے حاکمیت یا ان کو کبھی اس ملک کا مالک تصور ہی نہیں کیا گیا، نہ کبھی تسلیم کیا گیا ہے. تو لہٰذا
ہمارے تو دلوں میں اتنا تیل نہیں ہے، نہ ہمارے مسلز جو ہیں، ہمارے ڈولے اتنے ہیں کہ ہم بندوق کی نالی کو پکڑ سکے یا کسی اور طاقتور کا راستہ روک سکے. لیکن یہ ملک جو ہے، یہ پاکستان کے عوام سے زیادہ اس وقت ضرورت پاکستان کے خواص کی ہے، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی ہے. اگر یہ ملک نہ رہا تو کس کے اوپر حکمرانی کرو گے یار؟ اس بات کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. پوائنٹ میں پھر جذباتی نہیں میں ہونا چاہتا، میں معاملات کی طرف آتا ہوں. معاملات یہ ہیں کہ مستونگ میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ کون لوگ دھماکے کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں پاکستان کے خلاف جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ناراض بلوچ. یہ ناراض کیوں ہیں؟ یہ کوئی ہمیں سمجھا دے کہ یہ ناراض کیوں ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے، یا اس کے اوپر کوئی گرینڈ ڈبیٹ کر لیں. اور یہ گرینڈ ڈبیٹ کسی نہ کسی فورم کے اوپر ہوگی. اگر کوئی یہ فورم نہیں مان رہا، پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کر رہا، تو یہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ان کے اتنے ہمڑے چمڑے کیوں کرتی ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ان کو مارنا ہے تو یار ماریں، اور ٹھیک طریقے سے ماریں، اور اتنا ماریں کہ وہ ہتھیار چھوڑ کے آپ کے ساتھ بات کرنے پر مجبور ہو جائیں. اور پاکستان کے ان دانشوروں کو بھی سات سلام کہ جو طالبان کے لیے تو کوئی اور نظریہ رکھتے ہیں، اور بلوچستان کے اوپر جو اس طرح دہشت گردی کرتے ہیں ان کے لیے نظریہ کوئی اور رکھتے ہیں. دنیا کی وہ کون سی ریاست ہے جو علیحدگی پسندوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو لولے پوچے لگائے گی، ان کے لاڈ اٹھائے گی؟ پاکستان کے دانشوروں کو میرا خیال ہے کہ اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، اور قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کی کوئی ریاست، کوئی وفاق اس طرح کی حرام پائیاں برداشت نہیں کرتا. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وفاق اس طرح کی بلیک میلنگ کو برداشت کرے؟ ہمیں پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون کھیل رہا ہے، ہمیں پتا ہے کہ تاریخ کو ڈسٹارٹڈ کر کے ہم تک پہنچایا گیا. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں. اور پھر میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے نذیر ناجی صاحب کو، انہوں نے ایک بڑا زبردست کالم لکھا تھا کہ یہ کراچی کا امن برباد کیوں ہوا؟ سر دبئی کو آباد کرنا تھا، اس لیے ہوا. اور نالائکی یا اس میں قابلیت دشمن کی نہیں ہے، اس میں نالائکی جو ہے وہ ہماری ہے. اسی طرح بلوچستان کا اگر امن تباہ کر رہے ہیں لوگ، گوادر ان کو نظر آ رہا ہے یا کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو یا سی پیک نظر آ رہا ہے یا سی پیک کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، تو اس میں ان کی کوئی فنکاری نہیں ہے، نالائکی ہماری ہے. تو پاکستان کے دانشوروں کا بھی قبلہ درست ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر کوئی فلسفیانہ بحث میرا خیال ہے یہ بیٹھک کا موضوع ہے، وہیں پر اس پر بات کریں گے اور وہیں پر کرنی چاہیے. اور باقی آج اس میں 5 بچے مرے گئے یار، جن کی عمریں 5 سے 10 سال کی ہیں. یہ کون سے پنجابی تھے، یا یہ کون سے وہ ایلیمنٹ ہیں جنہوں نے آپ کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جن کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں؟ تو ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے. اب انہی طرح کے لوگوں کو دوسری خبر سن لیں. اینڈ کے اوپر میں اس بات کے اوپر آؤں گا جو بنیادی طور پر ہم کو لگ رہا ہے یا بیان یہ کیا جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام عناصر سے نمٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قانون میں مذکورہ ترمیم بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ والا ہے مستونگ والا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا اڈیالہ جیل والا، اڈیالہ جیل والا نہیں، اڈیالہ جیل کے قیدی کا، یعنی کہ عمران خان صاحب کا، کہ عمران خان صاحب کے اوپر GHQ حملہ کیس کی فرد جرم عائد کر دی جائے گی 8 نومبر کو. جو چلان ہے یا جو چارج شیٹ ہے وہ پڑھنے کے لیے عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہے، اور انہوں نے اس کی صحت سے انکار کر دیا ہے، یا اعتراف جرم سے انکاری ہیں وہ. تو 8 نومبر کو وہ چارج فریم ہوگا. بات آگے چلے گی کیس کتنا مضبوط ہے، کیس کتنا مضبوط نہیں ہے. الزام وہی ہے کہ انہوں نے وہ پلان کیا. اب پلاننگ کی ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. محض لوگوں کے اگر بیانات ہیں کہ ہمیں تقریریں اس طرح کی سنائی گئیں، ہمیں پڑھائی گئیں، تو خالی تقریروں سے یہ جرم ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے فلاں بندے کی تقریر سن کے یہ ذہن بنایا تھا کہ میں نے جا کے GHQ کے اوپر حملہ کرنا ہے، یا ہمیں کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو پھر آپ نے GHQ کے اوپر جا کے حملہ کرنا ہے، محض اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر سزا دینا مشکل کام ہوگا. تو اس کے لیے ٹھوس شواہد چاہیے کہ کس طرح کہیں کوئی میپ بنے تھے، کوئی میٹنگ ہوئی تھی، کون کون اس میٹنگ میں شامل تھا، اس کی کوئی ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے، یا پھر جو جنرل فیاض حمید صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے وہ کوئی اعتراف کرے کہ یہ ڈیزائن، یہ پلان میں نے کیا تھا، یہ سارا کچھ میرے کہنے کے اوپر ہوا تھا. وہ کوئی اعترافی بیان ان کا سامنے آئے،
پھر جا کے کوئی بات بنتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان سب کے اوپر جو حکومت نے آج باریک کارروائی ڈالنے کی کوشش کی ہے، انسداد دہشت گردی کی شق نمبر 11 کی ذیلی شق 4E میں ترمیم کی تجویز کر دی ہے. یہ انہوں نے جناب محسن نقوی صاحب نے، اور اس کے مطابق جو یہ بات چل رہی ہے، پاکستان کے مسلح افواج اور سول مسلح افواج یعنی کہ نیم فوجی جو ہمارے پیراملٹری فورسز جن کو کہا جاتا ہے، جس طرح رینجرز، FCC وغیرہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کو کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں اور پھر 3 ماہ ان کو حراست میں رکھ سکتے ہیں. اب یہ بڑا لمبا چوڑا ہے کہ جی کہ نظر بندی بھی وہ کر سکتے ہیں، کسی کو نظر بندی کی بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. فیئر ٹرائل جو ہے وہ آرٹیکل 10 کے تحت دیا جائے گا متعلقہ شخص جس کے خلاف مقدمہ چلے گا. لیکن 3 ماہ تک ان کو قید رکھنے کا مطلب یہ ہے، گرفتار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عام عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا. سادہ اس کا مطلب یہ، کم از کم میری جو ناقص عقل ہے اس میں یہ والی بات اسی طرح آ رہی ہے. اور یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں یہ اس بات کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر یہ عمران خان صاحب کے لیے یہ والا کیا گیا ہے یا پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے کیا گیا ہے تو پھر ریٹرسپیکٹو ہوگا، ود ریٹرسپیکٹو، یعنی کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ ماضی سے ہوگا، اور یہ ماضی سے اطلاق پاکستان کی پارلیمان جو ہے وہ کر سکتی ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے. کوئی عدالت اس کو جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتی، اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی. لہٰذا پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو وہ جو کرے گی سو کرے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قانون کا جو اطلاق ہے یا نفاذ ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ ہوگا، یا پاکستان کی فوج کے کسی افسر، کیونکہ پاکستان میں تو یہ والے معاملات ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے کسی فوجی افسر یا کسی حساس ادارے کے افسر کے اوپر کوئی سوال اٹھا دیں اور پھر مسلسل اٹھائیں، ایک دفعہ اٹھائیں گے وہ آپ کو فون شون کر کے کہیں گے کہ آگے تو نہیں کرنا. تو آپ اگر ڈر گئے میری طرح تو آپ نہیں کریں گے. تو اگر آپ بار بار کریں گے تو پھر ان کے پاس اس سے پہلے کوئی قانونی چارہ جوئی اس کے خلاف کرنے کا اختیار نہیں تھا، اب ان کے پاس آ جائے گا. اور بہانہ کیا ہوگا کہ جی یہ ملکی سلامتی کے خلاف کچھ کر رہا ہے، یہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، ملکی سلامتی، دفاع اور امن عامہ سے متعلق یہ بندہ جو ہے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اس کا فلاں جو کام ہے، تشریح تو پھر اپنی اپنی ہوتی ہے نا. تو اس کا جو فلاں کام ہے یہ پاکستان کے امن عامہ کو نقصان کو تباہ و برباد کرنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کوشش ہے، تو لہٰذا ہم اس کو گرفتار کر رہے ہیں. تو اس کا اگر غلط استعمال ہوا تو وہ یہ ہوگا کہ وہ جو لوگ جائز تنقید کرتے ہیں وہ بھی اس کے رگڑے میں آ سکتے ہیں. البتہ اس کا اگر درست استعمال کرنا ہے تو یہ مستونگ میں پھر وہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہماری جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہماری ہائی کورٹس ہیں اور اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ دہشت گردی کا کلا کما کرنے میں ریاست کا ساتھ نہیں دے پائیں آج تک. چھوٹے چھوٹے لوپولز کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو چلا جاتا ہے. دنیا کی جدید ریاستیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یہ جو دہشت گردی کا پاکستان میں قانون ہے یہ 1997 میں بنا تھا، یعنی کہ 3 سال لگائیں اور پھر 24 سال اوپر لگائیں، آلموسٹ یہ 27 سال بنتے ہیں سر. 27 سال پرانا قانون ہے. اور جو دہشت گردی کی نئی جو لہر چلی ہوئی ہے یہ کم از کم پاکستان میں تو یہ 9/11 کے بعد آئی ہے، 20 سال اس کو ہو چکے ہوئے ہیں. اور دنیا نے اس سے نمٹنے کے لیے چیلنج کے مطابق قانون سازی کی ہے. لوگوں نے 12 سال کے بچے نہیں چھوڑے جو ملوث ہوئے، جو کسی بھی وجہ سے ریاست کا امن تباہ کرنے کا سبب بنے، ان کا کوئی ایکشن. لیکن پاکستان میں ہم عجیب و غریب قسم کی ایک کہہ لیں کہ انفیریورٹی کمپلیکس میں رہتے ہیں، احساس کمتری میں رہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں یہ اور جمہوریت یہ تو فلاں یہ. سر امن اور جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے کبھی کبھی ریاستوں کو قانون کے مطابق، میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، گیون لا، قانون کے مطابق سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور پھر حالات و واقعات کے مطابق
نئے نئے چیلنجز کے مطابق قانون سازی کرنی پڑتی ہے. یہ پارلیمنٹ اسی لیے بنائی جاتی ہے. پاکستان میں تو پارلیمنٹ صرف حکومت کرنے کا ایک طریقہ بنایا گیا نا, ایک ٹول بنایا گیا ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ریاست کو, معاشرے کو درپیش جو چیلنج ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کرتی ہے. یہ کام ہوتا ہے اس کا. اور ہم نے 1997 کے بعد کچھ کیا ہی نہیں. دہشت گردی تو پاکستان 90,000 پاکستان کا شہری اس کی بھینٹ چڑھا, اور کتنے لوگوں کو سزا ہوئی دہشت گردی کی, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ نکالیں گے کبھی فگر, سینکڑوں میں ہیں. مرے کتنے؟ ہزاروں, لاکھوں, اور چند درجن ہو گئے جن کو سزا ملی, اور وہ بھی فوجیوں نے دی. موسٹ آف دا ٹائم فوجی عدالتوں نے دی. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے اور جو ہمارا استغاثہ ہے اور جو ہماری لیجسلیشن ہے, یہ تینوں مل کے ریاست کو درپیش چیلنج سے نمٹنے کے لیے مینٹلی تیار ہی نہیں ہے, قبول ہی نہیں کر رہے. دنیا کے حالات بدل چکے ہیں. پوائنٹ میں اس کے اوپر پھر دوبارہ سے آ رہا ہوں کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے, اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو شہریوں کی آزادی گئی تیل لینے. پھر کسی فوجی افسر کے غیر قانونی اس کے اختیار یا ان کے سیاسی عمل دخل کے اوپر کسی نے کوئی سوال اٹھایا تو یہ قانون اس کے اوپر لگے گا. بہت سے صحافی بھی اٹھائے جائیں گے اور بہت سے سیاسی ورکر بھی اٹھائے جائیں گے اگر غلط استعمال ہوا. یہ نگرانی کس نے کرنی ہے؟ پارلیمنٹ نے کرنی ہے. تو نیک نیتی کے ساتھ اگر قانون بنیں گے تو اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ پاک کی ذات مناسب دے گی, مثبت دے گی, بہتری میں دے گی. اور اگر بدنیتی کے ساتھ یہ قوانین بنائے گئے جو پاکستان کی ریاست کا ٹیڑھا چلن ہے تو پھر خیر برآمد نہیں ہو سکتی اس میں سے. اگر یہ خالصتاً عمران خان صاحب کو فکس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو پھر جناب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. اور اگر عمران خان سے نمٹنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے نیک نیتی کے ساتھ, تو عمران خان کے ساتھی وہ جو آپ کے افسران تھے وہ کدھر ہیں؟ باجوہ صاحب محض اس لیے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ کوئی پنگا نہیں کیا لہذا ان کو کچھ نہیں کہنا. اور جو دہشت گرد انہوں نے لا کے پاکستان میں بسائے, جو پاکستان کی سیاست میں وہ ٹانگیں اڑاتے رہے, جو وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو توڑتے پھوڑتے رہے, وہ کچھ نہیں کرنا اس لیے کہ وہ ہمارا چیف ہے. تو پھر چلا لو ملک سر, پھر چل گیا ملک. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں, بات لمبی ہو گئی ہے. لاپتہ افراد جو کیس تھا اس میں پارلیمانی ایک کمیٹی بنی تھی. افراز صاحب خٹک صاحب جو تھے وہ اس کے ممبر تھے, اور انہوں نے مل ملا کے تمام سیاستدانوں نے سوچا کہ یار کہ یہ افراد جو لاپتہ ہمارے حساس ادارے کر دیتے ہیں, اس کا تدارک کس طرح کیا جائے, راستہ کس طرح روکا جائے. تو طے یہ پایا کہ ان کو بندے پکڑنے اور گرفتار کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں. تو وہ جب دیا گیا تو ان کو سمجھ لگ گئی ہمارے اداروں کو. انہوں نے کیا کہ نہیں یہ تو کام خراب ہو جائے گا, جب گرفتار کریں گے تو پھر پیش بھی کرنا پڑے گا, کیس لانا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا, چاہے فوجی عدالتوں میں ہی کیوں نہ کرنا پڑے. پھر ان فوجی عدالتوں کی خلاف ریٹیں دوسری عدالتوں میں جاتی ہیں, سول عدالتوں میں, اعلیٰ عدلیہ میں, تو پرابلم ہو جائے گا. تو وہ طریقے سے ولاگے اس کو. یہ افراز صاحب خٹک صاحب نے ہمیں خود یہ والی بات سنائی ہوئی ہے. تو یہ کام اسی طرف چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ قانون بنا رہے ہیں اس میں ان کی نیک نیتی بظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, فوج, حساس ادارے, ISI, MI, دوسرے تیسرے, جو بندہ اٹھائیں گے ان کو پھر تسلیم بھی کرنا پڑے گا, بتانا بھی پڑے گا, پھر کبھی نہ کبھی کسی عدالت بھی پیش کرنا پڑے گا, ذمہ داری لینی پڑے گی ان کو. اور پھر اگر کوئی جرم اس نے کیا ہوگا, ثابت ہوگا, تو پھر وہ ثابت کر کے سزا بھی دلوانی ہوگی, اور پھر وہ لا آف لینڈ کے مطابق کسی ٹرائل کورٹ میں جائے گا یا اپیلیٹ کورٹ میں جائے گا. کوئی بچت کا راستہ بھی نکل سکتا ہے, ورنہ تو یہاں پہ بندے لاپتہ کیے جاتے ہیں, بعد میں لاشیں مل جاتی ہیں. یہ کراچی میں, بلوچستان میں, KP میں ہوتا ہے, پنجاب میں بھی تھوڑا بہت باجا بجتا رہتا ہے, اس طرح کا ہلکا پھلکا میوزک چلتا رہتا ہے. تو بظاہر نیک نیتی لگ رہی ہے بظاہر, لیکن یہ کب غلط کا استعمال ہو جائے یہ حساب پاکستان کی پارلیمنٹ نے رکھنا ہے, پاکستان کے سیاستدانوں نے رکھنا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے. یہی خبریں ہیں. کیا یہ عمران خان صاحب کے لیے ہے, ان کی ٹبری مزید ٹیٹ ہونے والی ہے, یا کچھ اور ہے, آنے والا وقت بتائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.